اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ وصیت نامہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام، اور ہم اس وصیت نامہ کے اس پیراگراف میں پہنچے تھے۔ امیر المومنین کا فرمانا ہے فإنی اوصیک بتقوی اللہ ای بنی ولزوم امرہ وعمارت قلبک بذکرہ والاعتصام بحبلہ وای سبب اوثق من سبب بینک وبین اللہ ان انت اخذت بہ۔ احیی قلبک بالموعظہ وامتہ بالزہادہ وقوہ بالیقین ونورہ بالحکمہ وذللہ بذکر الموت وقررہ بالفنا وبصرہ فجع الدنیا وحذرہ صولۃ الدہر وفوش تقلب اللیالی والایام وعارض علیہ اخبار الماضین وذکرہ بما اصاب من کان قبلک من الاولین وسر فی دیارہم وآثارہم فانظر فیما فعلوا اما انتقلوا وأین حلوا ونزلوا فإنک تجدہم قد انتقلوا عن الأحبہ وحلوا دیار الغرباء وکأنک عن قلیل قد صرت کأحدہم۔ اس وصیت نامہ کے استمرار میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام پہلی وصیت تقوی کے متعلق فرماتے ہیں اوصیک بتقوی اللہ ای بنی، اے بیٹے میں آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، ولزوم امرہ اور امر الہی کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں، وعمارت قلبک بذکرہ اور اپنی دل کو ذکر خدا سے آباد کرنے کے لیے میں وصیت کرتا ہوں، والاعتصام بحبلہ اور حبل الہی سے اپنی حفاظت کی وصیت کرتا ہوں، وأی سبب اوثق من سبب بینک وبین اللہ اور سب سے قابل اعتماد ترین وسیلہ و سبب تیرے لیے وہی ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان اللہ نے تجھے فراہم کیا ہے اگر تو اسے اختیار کر لے۔ اور اس کے بعد ہے احیی قلبک بالموعظہ، اپنے دل کو موعظہ اور واعظ کے ذریعے زندہ رکھ، وامتہ بالزہادہ اور زہد کے ذریعے اپنے دل کو مار دے، وقوہ بالیقین اور یقین کے ذریعے مضبوط کر اپنے دل کو، ونورہ بالحکمہ اور حکمت کے ذریعے سے اپنے دل کو منور کر نورانی بنا، وذللہ بذکر الموت اور موت کے ذکر سے اپنے دل کو نرم کر، وقررہ بالفنا اور فنا کے احساس سے اس کو ایک استقرار عطا کر، وبصرہ فجع الدنیا اور دنیا کی مصیبتوں سے اس کو بصیرت دے، وحذرہ صولۃ الدہر وفوش تقلب اللیالی والایام اور اپنے دل کو باز رکھنے کے لیے زمانے کی سختیاں اور شب و روز کے جو تکلیف دہ برائیاں ہیں ان کو تو اس کے سامنے پیش کر، وعرض علیہ اخبار الماضین اور گزشتگان کی خبریں جو گزر چکے ہیں ان کے احوال اپنے دل پر پیش کر،
وذکرہ بما اصاب من کان من قبلک من الاولین، اور دل کو یہ بتا کہ تجھ سے پہلے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان پر کیا گزرا ہے۔ اب یہ موعظہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام مکتوب صورت میں بیان فرما رہے ہیں۔ خطبات وہ بیان تھا جو حاضرین کے لیے بیان کرتے تھے، پھر حاضرین اسے لکھ لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے اور بعد والوں کو پیش کرتے تھے۔ لیکن مکتوب بیان وہ ہوتا ہے جس میں خود متکلم کا یہ چاہنا ہے، خواہش یہ ہے کہ یہ دیر تک رہے اور بعد کی نسلوں میں جائے۔ چونکہ جو گفتگو ہو رہی ہے معلوم نہیں وہ سننے والوں پر موقوف ہے، منحصر ہے کہ سننے والے اس کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں، آگے کسی کو بتاتے ہیں نہیں بتاتے ہیں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے، بہت ساری کام کی باتیں، حکمت کی باتیں سننے والے سن لیتے ہیں، لیکن آگے کسی اور کو بھی ہم نے یہ بتانا ہے یہ ضروری نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو راز میرے اندر آ گیا ہے بس وہ علم میرے تک ہی منحصر رہے، دوسروں میں منتقل نہ ہو۔ لیکن جو مکتوب چیزیں ہیں وہ ہر صورت میں دوسروں تک پہنچنی ہیں، چونکہ ان کو اس طرح سے مقید کر دیا گیا ہے تحریر کا کہ اب اگر کسی نے قصداً عمدن اس کو ضائع کرنا چاہا تو ضائع ہو سکتی ہے یہ بات، لیکن یہ اہتمام ہوا ہے کہ اس کو آئندہ نسلوں کے لیے رہنا ہے۔ عموماً مومنین کی بڑی رغبت خواہش ہوتی ہے آج بھی زیارت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے مشرف ہوں، روضہ امیر المومنین پر، قبر مبارک امیر المومنین پر حاضر ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ سارے جو آج مشتاق ہیں قبر امیر المومنین کی زیارت کے، امیر المومنین کی زندگیوں میں ہوتے اور یہ جاتے وہاں پر تو کیا سما ہوتا؟ یقیناً وہ نہیں ہوتا جو آج مزار کی حالت ہے۔ یعنی مزار میں مومن حاضر ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ میں اپنے مولا کے بارگاہ میں، قبر کے اوپر موجود ہوں، حرم میں موجود ہوں اور میری بات وہ سن رہے ہیں، لیکن خود یہ ان کی طرف سے کچھ نہیں سن رہا ہوتا، اپنی بات سنانے جاتا ہے۔ اگر زندگی میں ہم شرف یاب ہوتے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں تو امیر المومنین ہمیں خطاب کرتے اور بیان فرماتے۔ آج نہج البلاغہ کے خطبات اور مکتوبات اور فرمودات یہ اس طرح سے سنیں کہ امیر المومنین کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور امیر المومنین ہمیں ہدایت فرما رہے ہیں، دنیا و آخرت کے راستے بتا رہے ہیں، جس طرح ان لوگوں کو امیر المومنین بتاتے تھے کہ میں آسمانوں کے راستے زمین سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، اور مجھ سے پوچھو، مجھ سے سنو، میری بات سنو، میرے پاس یہ سب علوم موجود ہیں۔ وہی ساری باتیں جو آسمان کی ہدایت کے بارے میں ہیں وہ سب انہی مکتوبات کے اندر ہیں۔ اور اگر ہم خود کو امیر المومنین کا مخاطب قرار دیں کہ ہمیں بیان فرما رہے ہیں، یہ وصیت نامہ ہمارے لیے لکھا ہے، ایک ایک جملہ اس کو ہم اس طرح سے سنیں کہ مجھے فرما رہے ہیں۔ احیی قلبک بالموعظہ، واعظ کے ذریعے، موعظہ کے ذریعے اپنے دل کو زندہ کر۔ احیاء قلب واعظ و موعظہ کے ذریعے سے۔ قلب تو واضح بھی ہے، جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہی تقریباً معنی قلب کا بنتا ہے، جس کو ہم عموماً دل کہتے ہیں، لیکن مصداق کے لحاظ سے دل جو ہمارے سینے میں دھڑکتا ہے، خون کا پمپ، وہ مراد نہیں ہے۔ قلب قرآن کریم میں اور روایات میں اور خطبات امیر المومنین میں انسان کی فہم، ادراک کا مرکز جو روح میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اسے قلب کہتے ہیں۔ یعنی اس میں عقل بھی شامل ہے، ذہن بھی شامل ہے، ادراک بھی شامل ہے، فہم بھی شامل ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ کچھ انسان کی صلاحیتیں سمجھنے کی ہیں، کچھ انسان کی صلاحیتیں کچھ کرنے کی ہیں۔ وہ جو کرنے کی طاقتیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے،
اور یہ کرنے کی صلاحیت اس وقت کسی قابل ہوتی ہے جب سمجھنے کی صلاحیت سے انسان سمجھ چکا ہو حقائق کو. تو یہ دونوں قسم کا ادراک، یعنی مجھے کرنا کیا ہے اور اس وقت ہے کیا، موجود کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میں کہاں ہوں، میرا راستہ کہاں ہے، میری منزل کہاں ہے، میرا مقصد کہاں ہے، مجھے کس طرح اس مقصد تک پہنچنا ہے. یہ سارے امور جو سمجھنے کے ہیں یہ قلب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اس کو قلب کہتے ہیں، دل کہتے ہیں. اس کو زندہ رکھنا ہے. دل مر جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے دل بیمار بھی ہو جاتا ہے. فی قلوبہم مرض، دل سخت بھی ہو جاتا ہے پتھر کی طرح. جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ او اشد قسوتاً، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ وہ پتھر یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. دل کی بیماری، دل کی سختی، دل کی قساوت اور دل کی موت. دل کی موت بھی قرآن میں بھی ہے اور روایات میں اور اس خطبہ میں بھی ہے کہ دل مر جاتا ہے کبھی. یا قرآن کریم میں ایک گروہ کے بارے میں، طبقے کے بارے میں ہے کہ ان کا دل مر گیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی جن کی سمجھنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت اور فہم ختم ہو چکی ہے، بند ہو چکی ہے، اور اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے، اب کچھ بھی نہیں سمجھیں گے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں، ذہن ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے سمجھیں گے کچھ بھی نہیں. السلام علیکم. جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ ان کے آنکھیں ہیں لیکن دیکھیں گے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنیں گے نہیں. اور یہ بات ہم کہتے ہیں، خود اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں، دوسروں کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جیسے جب غصہ آ جائے پھر یہ کچھ بھی نہیں دیکھتا. اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے کچھ نہیں ہیں. یا بعض کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کی نہیں سنتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے کان نہیں ہیں، کان ہیں، سنتا نہیں ہے، یعنی مانتا نہیں ہے، قبول نہیں کرتا یہ بات. خوب اسی طرح دل ہے لیکن سوچتا نہیں ہے. صلاحیت موجود ہے لیکن سوچ مر گئی ہے اس کی، اس دل سے کام نہیں لے سکتا، یعنی اس کے اندر ہدایت اور فہم نہیں جا سکتی، بالکل مر گیا. آپ جتنا بھی اس کے ساتھ کھپیں، سمجھائیں، وہ پتھر کی طرح اپنی حالت پر قائم اور باقی و برقرار ہے. یہ عوارض دل پر رہتے ہیں. تو دل کو زندہ رکھنا ضروری ہے، مرنے نہ دے انسان، مریض نہ ہونے دے، دل کو سخت نہ ہونے دے. اور ہر ایک کی اپنی تشریح ہے کہ دل مرتے کیسے ہیں، دل سخت کیسے ہوتے ہیں، اور دل مریض کیسے ہو جاتے ہیں، بیمار کیسے ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں لگ بھگ کوئی 60 کے قریب کیفیات دل کی ذکر کی گئی ہیں. یعنی 60 کیفیتیں، حالتیں انسان کے دل پہ طاری ہوتی ہیں، اور مختلف ایام میں یا ایک ہی انسان پر یا مختلف انسانوں پر یہ کیفیات طاری رہتی ہیں. اس میں جو امیر المومنین کی وصیت ہے وہ یہ کہ دل کا مسلسل خیال رکھنا ہے آپ نے، اس کو مرنے نہ دیں، یہ زندہ رکھیں، دل کو، دل کی حیات کو قائم رکھیں، برقرار رکھیں. اور دل کی حیات قرآن کریم نے جیسے ذکر کیا ہے، دل خاص چیزوں سے زندہ رہتا ہے. جیسے پودا، اس کو ہر چیز سے حیات نہیں دی جا سکتی، خاص چیزوں سے پودے کی زندگی ہے. اسی طرح دل کی زندگی، دل کی حیات بھی ان امور سے ہے. ایک ذکر خدا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لیکن ذکر قرآن کے اصطلاح کے مطابق، نہ ہمارے رواج کے مطابق. ہم ذکر الفاظ کے دہرانے کو کہتے ہیں، یعنی زبان سے اللہ اللہ کرنے کو ہم ذکر کہتے ہیں. اس سے نہیں دل زندہ ہوتا، یہ زبان سے اللہ اللہ کرنے سے. جب تک دل کے اندر، دل کی یاداشت میں، دل کے ذاکرہ میں، جہاں پر انسان کی فہم میں یہ تصور ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسان حرکت کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے، ارادے کرتا ہے، اس حصے میں جب تک خدا نہ ہو یہ ذکر نہیں کہلاتا. باقی امور ذکر کے
لوازمات ہو سکتے ہیں لیکن ذکر نہیں ہے۔ ایک تو ذکر الہی سے دل زندہ ہوتا ہے، یہاں پر امیر المومنین فرماتے ہیں موعظہ سے بھی دل زندہ ہوتا ہے۔ موعظہ سے، وعظ سے اپنے دل کو زندہ رکھو۔ وعظ عربی زبان میں کہا جاتا ہے وہ گفتگو جس کے ذریعے سے انسان کا دل نرم ہو جائے، اس گفتگو کو وعظ کہتے ہیں۔ کسی بھی موضوع پر ہو، انسان عموماً ایسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے، ایسے لوگ جن کے دل کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، جن کے دل میں رجحان نہیں رہتا، تمایل نہیں رہتا، اور جیسے پڑھائی پہ دل نہیں لگتا۔ کئی لوگ بچے ایسے ہوتے ہیں جوان جو پڑھائی سے دل اٹھ جاتا ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے، اب اس کا دل پڑھائی پہ نہیں لگتا، پڑھنے کی نسبت دل سخت ہو گیا ہے یا دل بیمار ہو گیا ہے پڑھائی کی نسبت، اور والدین کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح مائل کریں، سمجھائیں اس کو۔ وہ گفتگو جس سے اس جوان کا دل، اس بچے کا دل نرم ہو جائے اور آمادہ ہو جائے اس کام پر جس پر والدین چاہتے ہیں، اس کو موعظہ کہتے ہیں، وعظ کہتے ہیں۔ وعظ حتماً دینی باتیں نہیں ہیں، لغت کے لحاظ سے وعظ وہ گفتگو ہے جس سے آپ کسی کا دل اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں، دل اس کا نرم کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، تنظیم بنائی ہے، آپ اسے اپنی تنظیم کا عضو بنانا چاہتے ہیں، آپ نے کوئی کاروبار کیا، کسی کو ملازم رکھنا چاہتے ہیں اور کسی کو اپنے کاروبار میں شریک کرنا چاہتے ہیں، حصہ دار بنانا چاہتے ہیں، وہ تیار نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، دل اس کا، ذہن اس کا ابھی تیار نہیں ہے۔ یا آپ کسی بھی شعبے میں کسی سے تعاون لینا چاہتے ہیں اور وہ ابھی تیار نہیں ہے، اس کو آمادہ کرنے کے لیے یہ رائج چیز ہے، یعنی روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی کو پہلے ایک پیشکش کرتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن وہ آمادگی ظاہر نہیں کرتا، تو آدمی مسلسل اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور وقتاً فوقتاً ملاقاتوں میں جہاں پر بھی انسان کے ساتھ اس کا سامنا ہو، وہاں کوئی نہ کوئی گفتگو، نکتہ انسان اپنی طرف سے ایسا اس کے سامنے بیان کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں نرمی آتی ہے، گنجائش نکلتی ہے۔ وہ جو سخت رائے اس نے بنا لی تھی، انکار کر چکا تھا کہ میں کسی صورت میں تیار نہیں ہوں، آخر کار اس کو آپ آمادہ کر لیتے ہیں۔ یہی گفتگو موعظہ کہلاتی ہے۔ یہ تجارتی موعظہ ہے، کاروباری موعظہ ہے، تعلیمی موعظہ ہے، سماجی موعظہ ہے، گھریلو موعظہ ہے۔ مثلا یہ لوگ جوان جو ایک دوسرے کے ہاں رشتے لیتے ہیں، بعض پہلی اس ملاقات میں یا پہلی پیشکش میں نہ کر دیتے ہیں کہ نہیں دیں گے، ہم رشتہ نہیں لیں گے یا نہیں دیں گے، پھر اس کے بعد یہ دونوں طرف سے شروع ہو جاتا ہے، یا ایک طرف سے، جس طرف سے رجحان زیادہ ہو وہ اس دوسرے فریق کو مختلف طریقوں سے مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آخر کار ان کا دل نرم کر لیتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو جتنی بھی بیچ میں ہوئی ہے، جس نے اس کے دل کو نرم کیا، مثلا سمجھایا گیا ہے، کوئی فوائد بتائے گئے ہیں، کوئی اس کے اور پہلو روشن کیے گئے ہیں، یہ جو وضاحتیں ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں، ابہام دور ہوا ہے، یہ سب موعظہ کہلاتا ہے، اس کو وعظ کہتے ہیں۔ اور یہی کام اگر ان لوگوں کے لیے کیا جائے جو اللہ سے دور ہیں، جو خداوند تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام اور دین سے دور ہیں، سختی آ گئی ہے ان کے دلوں میں، ایسی گفتگو جس سے ان کے دل نرم پڑ جائیں، جس سے ان کے دلوں میں آمادگی پیدا ہو جائے۔ آمادگی ایجاد کرنے والی گفتگو کو موعظہ کہتے ہیں۔ موعظہ حتماً یہ نہیں کہ نیک باتیں کرو، بے شک آمادگی نہ ہو، بیزار ہو رہا ہو اگلا آدمی اور مزید سخت ہوتا جا رہا ہو۔ موعظہ اس کو نہیں کہتے، رٹی رٹائی بات کو۔ موعظہ ممکن ہے ایک چیز ایک آدمی کے لیے موعظہ ہو، یہی چیز دوسرے کے لیے موعظہ نہ ہو، یعنی اس سے ایک آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، آمادگی پیدا ہوتی ہے، دوسرا اس گفتگو سے اور الٹا بیزار ہوتا ہے، تو یہ اس کی نسبت یہ موعظہ نہیں ہوگا۔ وعظ اس گفتگو کو کہتے ہیں جس سے انسان کے اندر، غیر آمادہ انسان کے اندر آمادگی پیدا ہو جائے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس موعظہ کے ذریعے سے اپنے دل کو زندہ رکھ۔ یہ موعظہ دو
جگہوں سے انسان کو میسر آتا ہے۔ ایک معجزہ یہ ہے کہ ہم خود، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعظکم، اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ ادعو الی ربک الی سبیل ربک بالموعظۃ الحسنہ، موعظہ کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دے۔ ادعو الی سبیل ربک بالموعظہ۔ خب ایک معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں پیش کیا ہے، قرآن مکمل قرآن معجزہ ہے، یعنی مکمل قرآن وہ ہدایت ہے، وہ نورانیت ہے جس سے انسان کے اندر آمادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر سمجھ جائے انسان قرآن کو، آمادگی، جو شخص آمادہ نہیں ہے، جس کا دل تیار نہیں ہے، اس کے دل میں بھی آمادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، یہ معجزہ ہے۔ اور قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات سے وہ علماء جنہوں نے یہ آیات قرآن سے اور مطالب لیے ہیں اور دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور غیر آمادہ لوگوں کو بھی تیار کر لیتے ہیں۔ اور یہ کام ہم روزمرہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو، غیر آمادہ لوگوں کو سخت کاموں کے لیے، دشوار کاموں کے لیے آمادہ کر لیا جاتا ہے، تیار کر لیا جاتا ہے۔ کبھی غلط مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، کبھی ٹھیک اور مثبت کاموں کے لیے کیا جاتا ہے۔ مثلا جیسے دہشت گرد ہیں، یہ عام جوان کو دہشت گردی کے لیے آمادہ کر لیتے ہیں، اس کا دل اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ اب یہ سبیل رب پر نہیں ہے، سبیل شیطان کے لیے کرتے ہیں، لیکن ایک مہارت ہے ان کے اندر، ایسی گفتگو، ایسا فن ہے ان کے پاس کہ وہ غیر آمادہ آدمی کو اپنے ساتھ ملنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں، آمادہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک خودکش بمبار بنا لیتے ہیں۔ ایک عام آدمی، ہر آدمی کو اپنی بقا سے، زندگی سے محبت ہے، یہ آدمی کو ایسی گفتگو کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، وہ موت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ نمونے ہمارے پاس ہیں، سخت کاموں کے لیے لوگوں کو تیار کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک عملی چیز ہے جو ہم اپنے ارد گرد روزانہ دیکھ رہے ہیں، دنیاوی مقاصد کے لیے، ذاتی مقاصد کے لیے، اور حتیٰ بعض اوقات منفی مقاصد کے لیے غیر آمادہ طبقے کو آمادہ کر لیا جاتا ہے۔ بس ایسے گفتگو کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے گفتگو، لیکن اللہ کا فرمانا ہے کہ سبیل رب کی طرف یہ دانائی استعمال کرو۔ ادعو الی سبیل ربک بالموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلانے کے لیے لوگوں کو ایسی گفتگو کا فن سیکھو، یہ ہنر آپ کے اندر ہو کہ لوگوں کے غیر آمادہ دل موعظہ کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ ایک منبع ہے موعظہ کا۔ ایک منبع یہ کہ انسان خود اپنے دل کو زندہ رکھے موعظہ کے ذریعے سے۔ باہر سے آیات ہیں، روایات ہیں، اقوال ہیں، علماء کی تقریریں ہیں، بیانات ہیں، اور ہر وہ چیز جو آمادگی پیدا کرتی ہے وہ انسان کے اندر مؤثر ہے۔ اور ایک یہ کہ خود انسان کو یہ فن آنا چاہیے، اور کرتے ہیں یہ، اس کی بھی مثالیں موجود ہیں کہ کسی کام پر ہمارا دل نہیں تھا اور کسی نے ہمیں اس کام پہ آمادہ بھی نہیں کیا، خود انسان نے اپنے آپ کو تلقین کی ہے، اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے، اور اس معاملے کو سمجھا ہے، اس معاملے کی حقیقت تک پہنچا ہے، اس کو قریدا ہے، کھولا ہے، اور کھولنے کے بعد اس کا ذہن خود تیار ہو گیا ہے کہ یہی کام جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا، اب مکمل طور پر آمادہ ہوں اس کام کو کرنے کے لیے۔ یہ موعظہ درونی ہے اپنے نفس کی طرف سے۔ جیسے ہم تلقینات کرتے ہیں اپنے نفس کو، مایوسیاں خود پھیلاتے ہیں، بعض اوقات انسان کے نفس کے اندر سے یہ پیغام جاری ہوتے ہیں، اور یہ ایک واقعیت ہے، یہاں اس کا اتنا شاید موقع نہیں ہے بیان کرنے کا، کسی اور مناسبت پہ ہو سکتی ہے یہ بات کھول کے، کہ موجودہ ٹیکنالوجی نے انسان کو بہت سارے معارف دینی سمجھنے کے لیے بہت سہولت فراہم کی ہے۔ چونکہ ٹیکنالوجی اسی الہی قوانین، ضوابط اور سنن کے انکشاف کا نام ہے۔ ان سنن الہی اور ان ضوابط و قوانین کو کشف کر کے ان کو کام میں لانا اور ان سے
ایسے وسائل پیدا کرنا یہ ٹیکنالوجی ہے۔ اور ابھی ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے، مثلاً جیسے مواصلاتی ایک نظام ابھی بنا ہے، یہ پہلے سے موجود تھا، یعنی یہ صوتی لہریں، آواز اور ارتعاشات، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے کہ جو بھی آپ آواز ایجاد ہوتی ہے، کسی بھی وجہ سے آواز ایجاد ہوتی ہے، انسان کے بولنے سے، حیوان کے بولنے سے، پتھر کے ٹکرانے سے، پانی کے گرنے سے، زلزلے کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے جو آواز پیدا ہوتی ہے، یہ آواز در حقیقت ایک موج ہے، ایک لہر ہے جو پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس لہر کے اندر جتنی طاقت ہے وہ آگے چند فاصلے تک بھی آگے جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ لہر وہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے پانی کی لہر ہے، پانی میں کنکری پھینکے آپ حوض میں تو ایک لہر پیدا ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ گول شکل میں ساحل پہ جا کے مدھم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ٹیکنالوجی کا کام یہ کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ صوتی لہریں یہ موجود ہیں، الیکٹرانک لہریں موجود ہیں، الیکٹریکل لہریں موجود ہیں، یہ ویوز انہوں نے کشف کی ہیں۔ لیکن ایک اور شعبہ جو ٹیکنالوجی کا موضوع چونکہ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے کشف نہیں کی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہی شعاعیں، یہی ویوز، یہی لہریں انسان کے اندر سے بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لہر کی اس حرکت کو یا اسی لہر کے اس کی خصوصیات کو ہم فریکوینسی کہتے ہیں، اور یہ سگنل کہتے ہیں، ہم اس کا نام سگنلز رکھا ہوا ہے ہم نے۔ یہ پیغام سگنلز انسان کے اندر بھی پیدا ہوتے ہیں اور انسان وصول بھی کرتا ہے۔ جیسے کان ہیں ہمارے، وہی کام کر رہے ہیں جو موبائل کر رہا ہے۔ موبائل میں بھی یہی ویوز آتی ہیں، لیکن ایک ٹیکنالوجی کی مدد سے کنٹرول کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ تقویت ہو کے یہ لہریں دور سے زمین کے کسی بھی خطے سے آج آسانی سے ہم تک پہنچا دی جاتی ہیں۔ لیکن کان میں یہ سامنے ایک فاصلے کے ذریعے ہمارے کان تک یہی ویوز پہنچتی ہیں۔ موبائل بھی وہی چیز پہنچاتا ہے ہمارے پاس۔ انسان کے اندر ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ انسان کے اندر سے یہ شعاعیں، یہ لہریں، یہ موج سگنلز پیدا بھی ہوتے ہیں، اور انسان بیرونی سگنلز کو دریافت بھی کرتا ہے۔ لیکن ٹیکنالوجی نے اس شعبے میں نہیں کیا کام، علم نفسیات نے کیا ہے، کسی حد تک کیا ہے، اور پھر آگے ان کو بڑی کامیابی نہیں ہوئی، یا جو بھی وجہ تھی اس کو آگے بڑھایا نہیں انہوں نے، ایک حد تک آ کر رک گیا ہے کہ انسان کے وجود کے اندر ایسے سگنلز ہیں، انسان لیتا بھی ہے وہ اور باہر بھیجتا بھی ہے۔ سب سے بڑی پیغام رسانی خود کرتا ہے انسان۔ مثلا آپ کا جسم جو کچھ بن رہا ہے، یہ آپ کے مغز کے سگنل ہیں آپ کے جسم کو، اور آپ کے مغز سے جو کچھ آپ کے سسٹم میں آتا ہے اندرونی طور پر، آپ کا جسم یا آپ کا جو سب وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو آپ کا مغز اس کو، یہ ہمیں نہیں، ڈاکٹروں سے جتنا مربوط ہے انہوں نے اتنا کشف کر لیا ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے علاج معالجے میں اس سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن مکمل طور پر جس طرح انہوں نے صوتی امواج کی تشریح کی اور کشف کیا ہے، اس طرح سے انسانی وجود سے نکلنے والی امواج کو ابھی تک مطالعہ تحقیق نہیں کیا گیا۔ جتنے مزاجوں کے لوگ ہیں، مختلف مزاجوں کے لوگ ہیں، بدگمان لوگ، جتنے بدگمان لوگ ہیں، در حقیقت ان کے وجود کے اندر سے سگنل نکلتے ہیں ان کے مختلف جسم کے اندر مختلف شعبوں کی طرف۔ جیسے ڈپریشن ہے، افسردگی یا اضطراب ایک بیماری ہے، یہ بیماری باہر سے تو نہیں آتی، اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے مغز سے ایسے سگنل انسان کے وجود کو پہنچتے ہیں جس سے وہ مرجھا جاتا ہے انسان کا جسم۔ اسی طرح نا امیدی، مایوسی کے پیغامات انسان کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں۔ نا امید انسان، اس کو اندر سے پیغام ملتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، جو ہے یہی ہے، جو بدترین صورتحال ہے اور بدتر ہوگی۔ اندر سے ہم اپنے آپ کو یہ پیغام خود ارسال کرتے ہیں۔ مثلا مثال ہے ایک کہ آپ درس کے لیے آتے ہیں،
گفتگو سننے آتے ہیں، پہلے سے ذہن بنا کے آتے ہیں ایک بہت مشکل گفتگو ہوگی، ایک سخت موضوع ہوگا، ہمارے ذہن سے اوپر ہوگا، ہمارے سمجھ سے بالاتر گفتگو ہوگی، یہ تلقین کر کے یہ سگنل پہلے سے آپ کے ذہن سے نکل کے آپ کے وجود میں منتقل ہو کے پھر اس حصے کو لے آتے ہیں درس میں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو پہلے سے سگنل لیے ہوئے ہیں اندر سے، اس نے مایوسی، نا امیدی، نافہمی کے کہ یہ تو میرے سمجھنے کی بات نہیں ہے، یہ تو میرے کسی، یا مثلاً یہ کہ میرے کام کی بات نہیں ہے۔ آپ جو بات سننے آئے ہیں پہلے اپنے آپ کو تلقین کر کے آئے ہیں کہ اس کی مجھے ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، یا مجبوری کے ساتھ آئے ہیں کہ اگر میں نہ گیا تو کوئی دوسرا آدمی ناراض ہو جائے گا۔ یہ تلقین کر کے ہم آئے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ تو میری ضرورت نہیں ہے، میں تو مروت میں آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ اس تلقین نے انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا ہے، یعنی آپ کے اندر سے جو سگنل نکلے ہیں، آپ کے اندر سے جو نا امیدی، نا مایوسی اور جو افسردگی پیدا ہوئی ہے اندر سے سگنل، اس نے آپ کے اعضاء و جوارے کے اوپر اثر ڈالا ہے۔ امیر المومنین جو فرماتے ہیں کہ احیِ قلبک بالموعظہ، واعظ کے ذریعے اپنے دل کو زندہ کر۔ ایک واعظ جو اللہ نے کیا ہے، ایک واعظ جو رسول اللہ نے کیا ہے، ایک واعظ جو روایات میں ہے، ایک واعظ جو باہر سے انسان کو ملتا ہے، اور ایک واعظ انسان کو اندر سے ملتا ہے۔ سب سے زیادہ انسان کی آمادگی پر اثر انسان کے اپنے رجحانات ڈالتے ہیں۔ یعنی بہت آمادہ لوگ جو کسی کام کے لیے ہیں تو انہیں باہر سے کسی نے آمادہ نہیں کیا، ان کے اندر سے یہ احساس ان کے اندر پھیلا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں اور مجھے کچھ کرنا ہے۔ اور جو نا امید ہیں، مایوس ہیں، ان کے اندر سے یہ منفی تلقین، یہ سگنل پیدا ہوا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، بے فائدہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آمادگی، دل کی آمادگی میں ہمارا اپنا زیادہ حصہ ہے، باہر کی چیزیں مدد دیتی ہیں، معاون بنتی ہیں۔ اصل عامل ہماری اپنی اندرونی شخصیت اور سوچ ہے کہ آپ بہت بڑے کام کرنا چاہیں، اگر اندر آمادگی اپنی پیدا ہو گئی ہے وہ بڑا کام آسان لگتا ہے، اگر اندر آمادگی نہیں ہے چھوٹا سا کام بہت مشکل لگتا ہے، دشوار لگتا ہے، پیچیدہ لگتا ہے، چونکہ سرے سے اندر آمادگی ہی نہیں ہے اس کام کے لیے۔ احیِ قلبک بالموعظہ، موعظہ کے ذریعے، موعظہ وہ گفتگو یا وہ بیان یا وہ رجحان یا وہ تصور ہے جس سے آمادگی پیدا ہو۔ خب یہ انسان خود پہلے کرے اپنے اندر آمادگی، پھر باقی بیرونی عوامل انسان کی مدد کرتے ہیں۔ احیِ قلبک بالموعظہ، موعظہ کے ذریعے دل کو زندہ کر، وَأَمِتْهُ بِالزَّهَادَةِ، اور زہد کے لیے دل کو مار دے۔ اب یہ متضاد جو فرمان ہے امیر المومنین کا وصیت میں اپنے بیٹے کو کہ دل کو زندہ کر، حیات دے اور دل کو مار دے۔ اب زندہ کر کے مارنا ہے اگر، تو زندہ کیا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جیسے کہ آپ ڈاکٹر کو کہا جائے کہ یہ مریض زندہ کرو، جب زندہ ہو جائے پھر مار دو اس کو۔ مارنا ہے تو زندہ کس لیے کرنا ہے؟ اور متوالی یہ دو جملے ہیں، احیِ قلبک بالموعظہ وَأَمِتْهُ بِالزَّهَادَةِ، زہد کے ذریعے مار دو اس کو اور موعظہ کے ذریعے زندہ کرو، حی کرو اس کو حیات دے دو۔ ظاہر ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اگر امیر المومنین کا نہ بھی ہوتا بیان، کسی عام آدمی کا ہو، عقل مند آدمی کا، اور وہ یہ دو باتیں کرے تو انسان فوراً یہ نہیں کہتا کہ یہ تضاد ہے، چونکہ جو گفتگو کر رہا ہے وہ ایک متوجہ آدمی ہے، حواس ہیں اس کے، اور باشعور آدمی ہے، صاحب علم و دانش ہے، اور وہ یہ دو باتیں جب کر رہا ہے تو ظاہر ہے، یعنی یہ ایک ادب ہے گفتگو سننے کا، یا انسان کے فہم کے اندر یہ ایک منطق ہے کہ جب آپ دو متضاد باتیں کرتے ہیں ایک ہی جملے کے اندر، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو امر ہے زندہ کرنے کا وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا جو مارنے کا ہے وہ کسی اور پہلو سے تعلق رکھتا ہے۔ جس کو زندہ کرنا ہے اسی کو مارنے کا حکم نہیں ہے، چونکہ یہ کوئی بھی عقل مند آدمی، باشعور، شاید بچہ بھی یہ بات نہیں کرتا۔ ہم
ایسی ہستی سے، شخصیت سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے منسوب کیا ہے اور آمادہ کیا ہے، ان سے یہ نہیں انسان توقع رکھ سکتا، چونکہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ کچھ الفاظ کے ذریعے سے معانی ادا ہوتے ہیں، اور کچھ انسان کی فہم و فراست میں وہ معانی پہلے سے موجود ہوتے ہیں، اور اس قیاس کے ساتھ انسان معانی کو سمجھتا ہے۔ دل کو زندہ کرو واعظ کے ذریعے، اور دل کو مار دو زہد کے ذریعے۔ وَأَمِتْهُ بِالزَّهَادَةِ، دل کو مارنا بھی ہے، دل زندہ بھی کرنا ہے، مردہ دل کو زندہ کرنا ہے موعظہ کے ذریعے، اور زندہ دل کو مارنا ہے۔ آپ نے مارنا کیوں ہے؟ چونکہ آپ کے اندر، آپ کے دل میں ایک اور پہلو ہے، اس دل کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، بھڑکی ہوئی ہیں، اور وہ ہیں آپ کی خواہشات، وہ ہے آپ کی ہوس، وہ ہے آپ کی شہوات، وہ ہیں آپ کے غرائز، وہ ہیں آپ کے جذبات، وہ ہیں آپ کے احساسات۔ یہ ساری چیزیں بھی آپ کے دل سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ چیزیں پہلے سے جاگی ہوئی ہیں، پہلے سے بھڑکی ہوئی ہیں، پہلے سے ابھری ہوئی ہیں، شعلہ ور ہیں پہلے سے، اور چونکہ ان میں توانائی ہے، طاقت ہے، ان کے اندر رجحان ہے، انہوں نے دل کو اپنے کام پہ لگایا ہوا ہے۔ مثلاً ہر انسان کا دل وہ کسی نہ کسی یا کئی جہات کے اوپر مشغول ہے۔ ممکن ہے کسی کا دل کھیل کود پہ لگا ہوا ہو، کسی کا دل کسی اور لہو میں، کسی لعب میں، چونکہ کنٹرول تو دل کا ہے انسان کے اندر۔ اس دل کے اندر رجحان مختلف چیزوں کا ہے۔ اب ممکن ہے خدا نخواستہ کسی کے دل میں گناہوں کا رجحان ہو، کسی کے دل میں شہوت ہو، کسی کے دل میں ہوس ہو، کسی کے دل میں لالچ ہو، مختلف رجحانات ہیں، اور ممکن ہے ایک ہی دل میں کئی رجحان موجود ہوں، اور انہوں نے دل کو اپنے کام میں لگایا ہوا ہے۔ تو وہ جو شعلے بھڑکے ہوئے ہیں دل کے اندر، انہیں بجھانا ہے، انہیں ٹھنڈا کرنا ہے، انہیں مارنا ہے۔ نہ یہ کہ ان کی موجودگی میں آپ موعظہ بھی ڈالتے جائیں، ادھر آگ لگی ہوئی ہے، آپ اسی آگ میں موعظہ بھی پھینک رہے ہیں، تو وہ موعظہ بھی جل جائے گا اس آگ کے اندر۔ اس کے اندر لعب و لہو ہے، اور آپ اس کے اندر یہ ساری چیزیں موعظہ و واعظ و ہدایت و نصیحت بھی اسی ٹوکری میں ڈال رہے ہیں۔ جیسے وہ درویش کا کشکول ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز دو وہ آگے کر دیتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی میں ڈال دو، لیکوڈ بھی اسی میں ڈال دو، اور جو منجمد چیزیں وہ بھی اسی میں ڈال دو، ٹھوس چیزیں بھی اسی میں ڈال دو۔ اس میں جو چیز بنے گی، آخر میں نقشہ بنے گا، وہ ہر چیز ضائع ہو جائے گی، ہر چیز خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح دل کو پاک کرنا ہے۔ پاک کرنے کے لیے وہ دل کے اندر جو ابھرے ہوئے شعلے ہیں شہوات کے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اس کو مارنے کے لیے بھی راستہ ہے، اور وہ ہے زہد۔ زہد کہتے ہیں کسی چیز کے متعلق رغبت نہ ہونا، رجحان نہ ہونا۔ اگر رغبت آ جائے انسان کے اندر، پھر انسان خود رغبت کے پیچھے کھنچا چلا جاتا ہے۔ رغبت ایک کشش ہے، اور رغبت انسان کو کھینچ کے وہاں لے جاتی ہے جس چیز کی رغبت ہے یا جو ہمیں مرغوب لگ رہی ہے۔ مثلاً ہم آج موجودہ اپنی صورتحال کا جائزہ لیں۔ بڑوں کی رغبتیں کسی چیز میں ہیں، بچوں کی کسی اور چیز میں ہیں، اور بچے جب رغبت اپنی ظاہر کرتے ہیں، والدین کو اٹھاتے ہیں، گھر سے باہر لے جاتے ہیں مارکیٹ میں، بازار میں، اور وہاں بچے نے جو کھانا ہے وہیں پہ والدین کو بھی جانا پڑتا ہے، چونکہ بچے کے اندر ایک کشش ہے، رغبت ہے، ایک رجحان ہے، اور وہ رجحان اس کے وجود پہ چھا گیا ہے۔ اسی احساس کو رغبت کہتے ہیں۔ وہ رجحان، تمایل جو انسان کے وجود پر چھا جائے، حاوی ہو جائے، اور انسان سے وہ کام کروا دے جس کی رغبت انسان میں پیدا ہوئی ہے، یہ رغبت ہے۔ زہد اس کے نقطۂ مقابل ہے۔ زہد بیزاری اور بے رغبتی کو کہتے ہیں، کہ ذرا برابر رجحان نہ ہو انسان کے اندر، بالکل تمایل ہی نہ ہو۔ جیسے آپ سب کا تجربہ ہے، آپ میں بھی موجود ہیں، یہ دونوں کیفیتیں موجود ہیں، آپ میں زہد بھی ہے اور آپ میں رغبت بھی ہے۔
معمول کی چیزوں کی، ابھی دینی امور پہ بعد میں آئیں گے ہم، معنی سمجھنے کے لیے لفظ اور اصطلاح کو سمجھنے کے لیے ہم معمولات کو پہلے معنی کریں۔ مثلا کھانے ہیں، کھانوں میں سے کچھ کھانے ہمارے مرغوب کھانے ہیں اور کچھ کھانے ہمارے مزہود کھانے ہیں۔ وہ کھانے پکا کے بہت اچھے ہمارے سامنے رکھیں اور ہمیں منت کی جائے، سماجت کی جائے، ممکن نہیں ہے ہم ایک لقمہ اس کھانے کا لگائیں جس کی ہمارے اندر رغبت نہیں ہے، بیزاری ہے، اچھا نہیں لگتا۔ اچھا نہیں لگتا یعنی بیزاری ہے، وہ بیزاری چھائی ہوئی ہے ہمارے پورے حواس پر، وجود پر، ذہن پر، دل و دماغ کے اوپر بیزاری چھائی ہوئی ہے۔ اس بیزاری کے عالم میں ہم ناممکن ہے یہ کام کریں جس کی اندر رغبت نہیں ہے ہمیں، اور جس کی رغبت ہے اگر ہمیں روکا جائے، مثلا شوگر کا مریض ہے اور اس کے اندر شدید رغبت ہے میٹھا کھانے کی، آپ ڈاکٹر اس کو روکے، گھر والے اس کو روکے، ساتھی دوست احباب روکے، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے ارتکاب کر دے گا اس کا، چونکہ اس کے اندر شدید رجحان ہے، رغبت رجحان شدید کو کہتے ہیں، اور وہ یہ کام کر بیٹھتا ہے۔ یہ زہد اور رغبت روزمرہ زندگی میں آپ سب میں ہے، زہد بھی ہے اور رغبت بھی ہے۔ مثلا آپ کی جو پسندیدہ چیز نہیں ہے، سبزی پکی ہوئی ہے تو آپ زاہد بن جاتے ہیں۔ زاہد کا مطلب یعنی رغبت نہیں ہے، اچھی نہیں لگتی یہ چیزیں۔ بچوں کے اندر یہ زہد زیادہ ہے، بچے چھوٹے جتنی اچھی مفید چیزیں ہیں اس سب چیزوں کی نسبت زاہد ہیں، یہ یعنی بیزار اور بے رغبت ہیں، انہیں کوئی طاقتور یا ایسی غذائیں اچھی نہیں لگتی۔ اس کے بجائے جو بے خاصیت غذائیں ہیں لیکن لذت ہے ان کے اندر، ان میں ان کو شدید رغبت ہے، اور یہ وہی کھاتے ہیں جس کی رغبت ہے ان کے اندر۔ بس زہد اور رغبت دو متقابل حالتیں ہیں انسان کے اندر۔ زہد پیدا کریں آپ، اور زہد کے ذریعے سے وہ جو ابری ہوئی چیزیں ہیں، جو آپ کے اندر بیدار احساسات ہیں، خواہشات ہیں اور شہوات ہیں اور تمنیات ہیں، رجحانات ہیں، رغبتیں ہیں، زہد کے ذریعے سے ان سب کو ختم کرو۔ وہ جن رغبتوں کی کشش میں آپ لہویات اور لغویات انجام دیتے ہو، وہ لغو و لہو چیز رغبت بن کر پہلے پیدا ہوتی ہے۔ اس کو ختم کیسے کریں؟ زہد کے ذریعے سے، بیزاری کے ذریعے سے، عدم تمایل کے ذریعے سے، اور اپنے دل کے اندر یہ زہد پیدا کریں۔ یہ موجود ہے یہ زہد، لیکن اس کو ہم عموماً روزمرہ زندگی میں ان معانی کو نہیں دیکھتے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ دینی معانی ہے، زہد اور رغبت، یعنی رغبت نماز میں یا زہد کھانے میں یا پہننے میں زہد۔ نہ، ہر آدمی زاہد بھی ہے اور ہر آدمی راغب بھی ہے۔ کچھ چیزوں میں اس کا دل بہت مرغوب ہے، اس کا دل راغب ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں بالکل بیزار ہے ان سے۔ جیسے کپڑے کچھ اچھے لگتے ہیں، کچھ ہمیں بالکل اچھے نہیں لگتے۔ کچھ انداز اپنی زندگی کا ہمیں اچھا لگتا ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ لباس کچھ اچھا لگتا ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ یہ جو اچھا نہیں لگتا یہ زہد ہے آپ کا، اور یہ جو اچھا لگتا ہے یہ رغبت ہے آپ کی۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ معیار زہد اور رغبت کا کہاں سے لیا ہے آپ نے، یعنی مرغوب کیوں مرغوب ہے آپ کے لیے، اور مزہود کیوں مزہود ہے آپ کے لیے۔ جس چیز سے آپ بیزار ہیں کیوں بیزار ہیں، کیا دیکھا ہے اس کے اندر آپ نے؟ خوب، ایک تو دیکھا دیکھی، دوسروں نے یہ کیا ہوا ہے میں نے بھی یہ کام کرنا ہے۔ رغبت دوسرے پیدا کرتے ہیں، بھیڑ چال کے تحت۔ وہ لوگ جو خود اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، ان کی عقل آنکھوں میں ہے، بھیڑ چال جس کو دیکھتے ہیں کچھ کرتے ہوئے وہی خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو رغبتیں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو چیزیں ہمیں نہیں پسند کیوں نہیں ہیں؟ چونکہ دوسرے اس کو پسند نہیں کرتے، یا پھر ہمارے ماڈل ہیں ایسے، ان ماڈلز کو دیکھتے ہیں، وہ کچھ چیزیں پسند کرتے ہیں، کچھ چیزیں پسند نہیں کرتے، اور اس وجہ سے ہمارے اندر بھی وہ پسند و ناپسند، زہد و رغبت کا احساس آ جاتا ہے۔ اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے جو پیمانے اور ترازو بنائے ہوئے ہیں اپنے لیے، وہ پیمانے اور ترازو ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ الٹا زہد و رغبت کا نظام دیا ہے۔ یعنی جن چیزوں میں رغبت ہونی چاہیے تھی ان سے ہم نے زہد اختیار کر لیا ہے، اور جن چیزوں میں زہد ہونا چاہیے تھا ان میں رغبت ہم نے اپنی بڑھا لی ہے۔ امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خواہشات ہیں، نفس امارہ نے جو تمہارے اندر رغبتیں پیدا کی ہوئی ہیں، ان سب کو ختم کرنا ہے، مارنا ہے، اور وہ زہد کے ذریعے سے آپ نے اس کو مارنا ہے۔ وہ امت ہو، اپنے دل کو مار دو زہد کے ذریعے،
ذہادت کے ذریعے مارنا، یاد خدا نہیں مارنا، علوم و معارف نہیں مارنے، اور وہ چیزیں جو دل کی حیات جن سے ہوتی ہے اس کو نہیں مارنا، وہ چیزیں جو دل کو رغبت اللہ سے ہٹا کر اور اس تکامل سے ہٹا کر کسی اور طرف لگا دیتی ہیں، ان چیزوں کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ وَقَوِّهِ بِالْيَقِينِ، اور اپنے دل کی تقویت بھی کرنی ہے، مضبوط بھی کرنا ہے دل کو آپ نے، دل زندہ کرنا ہے موعظہ کے ذریعے، اور دل کے اندر جو فالتو چیزیں ان کو مارنا ہے۔ جیسے فصل اگاتے ہیں آپ تو کھاد، فصل کو کھاد دیتے ہیں کہ جو بیج ہے یہ اگے، یہ زندہ ہو، اور کچھ سپرے کرتے ہیں کہ آفات مر جائیں۔ یہی کام دل میں کرنا ہے۔ دل کے اندر فصل اگانے کے لیے آپ نے کھاد ڈالنی ہے، ذکر خدا کرنا ہے، اور دل کے اندر جو فالتو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں ان کو مارنے کے لیے زود اختیار کرنا ہے، اور دل کو مضبوط بھی کرنا ہے۔ دل اگر کمزور ہو وہ انسان کے کام نہیں آتا، یعنی انسان کو اس کامیابی تک نہیں پہنچاتا۔ دل کے اندر قوت بھی چاہیے، قوت قلب چاہیے۔ قوت قلب کا راز یقین ہے۔ وَقَوِّهِ بِالْيَقِينِ، اے بیٹا دل کو یقین کے ذریعے تقویت کرو، مضبوط کرو، اس کو قوی بنا دو دل کو۔ یقین وہ علم ہے، وہ اعتقاد ہے انسان کا، اور انکشاف ہے جس میں شک اور تردید نہ ہو۔ شک کے بغیر، تردید کے بغیر، ریب کے بغیر جب ایک حقیقت کھل کے انسان کے سامنے آ جاتی ہے اور انسان کا تمام شک برطرف ہو جاتا ہے، اس کو یقین کہتے ہیں۔ اس یقین کے ذریعے دل مضبوط کرو۔ یقین ہی مضبوطی کا سب سے بڑا عامل ہے۔ اب یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے لیے جو روشنی مقرر کی ہے وہ ہے علم اور یقین۔ علم جب یقین کی حالت میں ہو، لیکن عملی طور پر علم اور یقین انسان کے مقدور نہیں رہا۔ جو مومنین ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، علماء میں ہاں ایک بحث ہے ان کے پاس کہ آیا قرآن کی آیات پڑھنے سے ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آپ جتنے مجتہدین ہیں، مراجع تقلید، ان سے پوچھیں جا کر کہ قرآن کی آیات سے یقین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ کہیں نہیں، گمان حاصل ہوتا ہے، ظن حاصل ہوتا ہے۔ ان کی اپنی اصطلاح میں بات کرتا ہوں، چونکہ وہ یہ کہتے ہیں یہ ظہور ہے، ظہورات ہیں، یعنی ان کی دلالت، وہ دلالت ہے جس کو وہ کہتے ہیں ظہور۔ ظہور اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دو احتمال پائے جاتے ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ معنی مراد ہوگا، ایک احتمال یہ ہے کہ شاید یہ معنی مراد نہ ہو۔ تو وہ جو زیادہ رجحان والا معنی ہے اس کو ظہور کہتے ہیں، اور وہ گمان ہے۔ آپ علم حاصل نہیں کر سکتے قرآن سے، علم حاصل نہیں کر سکتے آپ روایات سے، علم حاصل نہیں کر سکتے آپ مشاہدات سے، علم حاصل نہیں کر سکتے آپ ان دینی نصوص کے ذریعے سے۔ پھر کیا ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ ظنون، ظن، گمان۔ تو گمان کے اوپر ساری بنیاد ہم رکھیں دین کی، وہ کہتے ہیں یہی میسر ہے، بس اسی کے اوپر، یہ جو گمان ہے اس کے اوپر حکم علم جاری کر دو، احکامات علم لاگو کر دو اس کے اندر۔ ایک بڑی مفصل بحث ہے علماء کے اندر، طلاب میں، مدرسوں کے نصاب میں، جیسے مومنین محفوظ ہیں ابھی اس بحثوں سے، ہر چند اس کے نتائج میں مومنین بھی گرفتار ہیں، لیکن ان بحثوں میں نہیں پڑے، ان الجھنوں میں مومنین نہیں پڑے ہوئے، علماء پڑے ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ احکام الہی کے بارے میں علم و یقین کا دروازہ بند ہو گیا ہے، انسداد۔ یہ اصطلاح میں نے پہلے کافی سمجھانے کی کوشش کی ہے مومنین کو۔ اب ظاہر رغبت کی بات ہے، زہد کی بات ہے، رغبت کی بات ہے۔ کچھ مومنین علم کی نسبت بہت زاہد ہیں، شدید زہد ہے ان کے اندر، کہ علم سے بیزار ہیں، فطرت بیزار ہے ان کی علم سے۔ ایسے زاہد علماء کو تو ظاہر نہیں بات سمجھائی جا سکتی، جو سرے سے ان کے اندر ہی وجود میں ہی بیزاری پائی جاتی ہے۔ راغب ہوں تو ان کے اندر رغبت والوں کو سمجھائی جا سکتی ہے، زہد والوں کو، زاہدین کو نہیں سمجھائی جا سکتی۔ قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ذکر کیا ہے کہ یہ کاروان جنہوں نے
کنویں سے حضرت یوسف کو نکالا تھا تجارتی کاروان اور جا کے مصر کے بازار میں بیچ دیا تھا، یہ سب یوسف کے بارے میں زاہدین تھے، یعنی بیزار تھے اس بچے سے سارے، بیچنے والے بھی خریدنے والے بھی۔ بیچنے والے بھی کہتے تھے کسی طرح جان چھوٹے اس سے، خریدنے والے رغبت نہیں پیدا کرتے تھے کہ کیا فائدہ ہے اس کو لے کر، یہ کسی کام کا تو نظر نہیں آتا۔ یہ آخر میں ایک جوڑے نے شوقیہ لے لیا، شوقین لوگوں نے لے لی، ضرورت مندوں نے دیکھا نہیں خریدا۔ ضرورت مند جو نوکر چاکر گھر میں غلام وغیرہ خریدتے ہیں کام کاج کے لیے، انہوں نے نہیں خریدا، انہیں لگا کہ اس میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ شوقین تھے جن کے یہاں بچہ نہیں تھا اور ان کے ملازمین پہلے سے تھے، نوکر نہیں تھے ضرورت ان کو ملازمین، انہوں نے ویسے لے لیا کہ لے لیتے ہیں، دیکھیں گے رکھ کے کام کا نکلا تو بچہ بنا لیں گے، نہیں نکلا تو نوکر بنا لیں گے، کچھ نہ کچھ چلے لے جاتے ہیں اس کو۔ اور چونکہ منڈی شام کو دام بھی گر چکے تھے، ریٹ بہت نیچے آ گیا تھا، جس طرح عموماً قربانی کے دنوں میں منڈیوں کے آخری دن اور آخری ٹائم پہ ریٹ نیچے آتے ہیں، اور ریٹ بھی گر گئے تھے غلاموں کے، لہٰذا انہوں نے کوڑیوں کے دام خرید لیا۔ جو منہ مانگی قیمت تھی انہوں نے نہیں دی، بلکہ جو گاہک نے قیمت لگائی اس پہ انہوں نے بیچ دیا کہ ٹھیک ہے یہی لو اور لے جاؤ۔ قرآن نے اس حالت کو، خریداروں کی اس حالت کو زاہدین ذکر کیا ہے کہ زاہدین عنہ، یعنی یہ کاروان بیچنے والا بھی بیزار تھا، وہ خریدنے والے بھی بیزار تھے، زہد کا شکار تھے۔ زہد یعنی بے رغبتی، اب جیسے یوسف سے بے رغبت تھے، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس دن سے لے کر علامہ اقبال کی زندگی تک یہ زہد لوگوں میں جاری ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے بھی یوسف بازار میں پیش کیا تو مجھے یہ قوم زیادہ زاہد نظر آئی اس قوم سے جو یوسف کو خریدنے کے لیے تیار نہیں تھے، بے رغبت۔ میرا یوسف اس سے تو بالکل ہی ان کو کوئی رغبت نہیں تھی۔ عصر من دانندے اسرار نیست، یوسف من بہر این بازار نیست، یہ میرا یوسف اس بازار کے لیے نہیں ہے، چونکہ زاہدین کے بازار میں میں اپنا یوسف لے آیا ہوں۔ زاہدین یعنی بے رغبت لوگ، بیزار لوگ، جن کے اندر رجحان ہی نہیں ہے۔ مولا علی نے بھی یہی کام کیا، زاہدین کے بازار میں حکمت پیش کر دی، خطبے پیش کر دیے، نہیں خریدے کسی نے بھی۔ اس کے مقابلے میں معاویہ نے جو کچھ کہا وہ لوگوں نے لے لیا، اور بڑا ریٹ لگا کے لے لیا اس سے، لیکن مولا علی کی حکمت کسی نے نہیں لی۔ اور جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یوسف اس وقت بھی زاہدین کی مارکیٹ میں تھا، آج بھی، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ مولا علی کے خطبے اس وقت بھی زاہدین کے مجمع میں تھے، آج بھی زاہدین یعنی بے رغبت لوگ، زاہدین بے رغبت لوگ۔ اس زہد کے ذریعے سے آپ نے وہ سب کچھ ختم کرنا ہے، اور اب یقین کے ذریعے آپ نے دل کو تقویت دینی ہے، یقین کے ذریعے سے۔ خوب یقین تو علماء ہمیں بتا رہے ہیں ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ نہ قرآن سے یقین حاصل ہوتا ہے، نہ روایات سے یقین حاصل ہوتا ہے، نہ عقل سے یقین حاصل ہوتا ہے، وہ تو باب علم منصد ہے، یعنی بند ہے، کلوز۔ پھر کیا کریں، علم تو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ وہ بات ہے جو مجتہدین نے اجتہاد کر کے یہ اندر سے سانپ نکالا ہے کہ علم نہیں حاصل کر سکتے دین کے بارے میں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یقین ہی سے سارا معاملہ بنے گا۔ یقین، اگر اللہ کو گمان رکھ لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کے بارے میں گمان، اللہ کے بارے میں یقین۔ ایک تو اللہ حقیقی اللہ ہو، اور دوسرا یقین ہو۔ اللہ صحیح اللہ ہو لیکن آپ کا تعلق یقین کا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اسی کی طرح ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو جو حقیقت اللہ نے ہدایت کے لیے دی ہے، ایک تو وہ حقیقت صحیح ہونی چاہیے، حق ہونا چاہیے، دوسرا آپ کا اس سے تعلق یقین کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس حقیقی چیز کو، جینوئن چیز کو لے کر آئے ہو لیکن یقین کے ساتھ نہیں ہے تو یہ بے فائدہ ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کچھ نہیں کر رہے ہو۔ ابھی ہم جو دین پریکٹس کر رہے ہیں یہ تو اندھیرے میں تیر پھینک رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بتایا گیا ہے، یقین تو نہیں ہے، ممکن ہے ایسے نہ ہو، لیکن کرتے جاؤ، اگر بات صحیح نکلی تو فائدہ ہی ہو جائے گا،
نہ نکلی صحیح بات تو چلیں جس طرح دوسرے ہیں اسی طرح ہم بھی ہو جائیں گے یہ، لیکن اپنی قسمت آزمائی، لاٹری تو مارتے جاؤ آپ کہ کوئی ممکن ہے نکل ہی آئے اس میں سے تیر۔ یہ تو یقین نہیں ہے، اس سے تو دین نہیں بنتا انسان کا۔ کہ علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، نہج البلاغہ میں ہی ہے، کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، رب کو دیکھا ہے؟ تو امیر المومنین نے اس کو ڈانٹ دیا، جھڑک دیا، ویحا کا تجھ پر اللہ کی پھٹکار ہو، تو سمجھتا ہے میں تیری طرح ہوں، سنے سنائے اللہ کو مانتا ہوں، میں نے سنا ہوا ہے کہ اللہ ہے اور میں نے مان لیا ہے، مجھے تو اس طرح سے سمجھتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے اللہ کو، لیکن اس آنکھ سے نہیں دیکھا، بصیرت کی آنکھ سے دیکھا ہے اللہ کو۔ میں نے دیکھا ہے اور پایا ہے اللہ کو۔ اللہ سمجھنے کی چیز نہیں ہے، پانے کی چیز ہے۔ پانا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ آپ نے یہ چیز پا لی، وہ انسان کہتے ہیں پا لی، یہ چیز سمجھ گئی، سمجھ گئے۔ سمجھنے والوں کے پاس ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے پا بھی لیا ہو وہ کچھ، جنہوں نے سمجھ لیا ہے۔ اور یہ اصل غذا دین کی اور انسان کی وہ یقین ہے۔ یقین اللہ کو فائدہ نہیں دیتا، انسان کے لیے ضروری ہے۔ جیسے آپ بیمار ہیں، آپ کو ڈاکٹر دوا لکھ کے دیتا ہے، یہ دوا ڈاکٹر کو فائدہ نہیں دیتی، یہ مریض کو فائدہ دیتی ہے۔ یقین اللہ کی ضرورت پوری نہیں کرتا، یقین انسان کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کی خلقت ایسے کی ہے، فطرت ایسے بنائی ہے، وجود ایسے بنایا ہے کہ اس کے اندر مضبوطی یقین سے آئے گی۔ یقین کے علاوہ ہم بھر دیں، یقین کا متبادل، یقین کا آلٹرنیٹ، ہم گمان ہے، ظن ہے، فلاں ہے، احتمالات ہیں، یہ سارا ڈھیر لگا دیں، انسان کے دل میں ذرا برابر قوت پیدا نہیں ہوتی۔ اور وہ چیز جو قوت شمار ہوتی ہے وہ یقین ہے۔ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ زندہ قوت تھی زمانہ میں یہی توحید کبھی۔ زمانے میں یہ توحید جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ عقیدہ نہیں تھا، کسی زمانے میں طاقت تھی، یہ قوت تھی، یہ پاور تھی، زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی۔ آج فقط ایک مسئلہ علم کلام، آج دینیات کی ایک باس ہے، آج دینیات کا ایک مسئلہ ہے۔ یہ قوت میدان سے نکلی، ختم ہوئی، دینیات میں آئی، ایک مسئلہ بن گیا۔ ایک جیسا ریاضی کا ایک مسئلہ ہے، دینیات کا بھی ایک مسئلہ ہے، یہ رٹنے کی چیز بن گئی ہے یہ توحید۔ یہ کہاں سے یہ سرمایہ انسان کا انسان سے چھنا؟ یہ اس وجہ سے چھنا کہ یقین کے بغیر ہم نے توحید کو لیا۔ جب یقین کے بغیر توحید لیں تو وہ دینیات کا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، دینیات کا ایک سبق ہے۔ بچے نے بھی رٹا ہوا ہے، ابے نے بھی رٹا ہوا ہے۔ ابا کو بھی اتنی ہی معلومات ہے اللہ ایک ہے، بچے کو بھی اتنا ہی پتہ ہے اللہ ایک ہے، بس اس سے آگے نہ بچے کی کوئی اپروچ ہے، نہ باپ کی کوئی اپروچ ہے اس سے آگے۔ تو اصل تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کو پانا ہے باپ نے، پھر بچہ دیکھے اللہ کو، باپ کے پاس تو اللہ ہے، پھر بچے کو بھی اللہ نظر آئے گا زندگی میں۔ یہ وہ چیز ہے جو یقین سے حاصل ہوتی ہے۔ یقین وہ انکشاف تام کامل جس میں شک و تردید اور ریب ختم ہو جائے، اور یہ راستہ کھلا ہے تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یقین اگر ممکن ہی نہیں ہے جیسا علماء کہتے ہیں تو پھر یہ قرآن مجید کی ساری آیات نعوذ باللہ لغو ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے رسول اللہ کی بندگی کرو تاکہ یقین حاصل ہو، یقین پر پہنچو۔ الْحَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ خب یہ جو آپ ابھی تکاثر تک پہنچ گئے ہو، یہ لا علمی کی وجہ سے ہے۔ تم ہدایت پر تھے، تکاثر پہ آ گئے ہو۔ تکاثر کوانٹٹی، یہ جو کوانٹٹی بڑھانے میں لگے ہوئے ہو، مال کی کوانٹٹی، اثاثے کی کوانٹٹی، کریڈٹ کی کوانٹٹی، اکاؤنٹ کی کوانٹٹی، اسی میں لگے ہوئے نا سارا بڑھاتے ہوئے۔ خب یہ کوانٹٹی بڑھاتے ہوئے تم کہاں تک چاہ گئے ہو؟ قبروں تک پہنچے ہو۔ اگر تمہیں علم حاصل ہو جائے اور پھر یہ تمہارا علم اگر علم یقین بن جائے، اور یہ علم یقین تمہارا عین الیقین بن جائے،
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، پھر آپ قیامت کو اس دنیا میں آنکھوں سے دیکھو گے، ہو یہاں پر، مرے نہیں ہو آپ، لیکن آنکھوں سے قیامت کا منظر نظر آئے گا آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی، صحابی، شاگرد، بہت عزیز شخصیت جو رسول اللہ کو بہت پیارے تھے۔ یہ تو ابھی صحابہ کے بارے میں غلو بہت ہوتا ہے، اتنا اہل البیت کے بارے میں نہیں ہوتا۔ اہل البیت والے بدنام زیادہ ہو گئے ہیں غلو میں، صحابہ کے متعلق زیادہ غلو کیا ہے، لیکن یہ صحابی رسول اللہ کے واقعاً بہت ہی اعلیٰ مقام پر فائز تھے، جن کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے اور مختلف مواقع پر حضور کے ساتھ شروع سے جڑے پھر آخر تک رہے۔ یہ زید بن حارثہ نام ہے ان کا، اور بہت ہی مطیع، فرمان بردار۔ یہ وہی تھے جو رسول اللہ کی پھوپھی زاد بہن سے جن کی شادی ہوئی تھی اور پھر مسائل ہوئے، اور حضور وہ آ کر بتاتے تھے کہ وہ تنگ ہیں، ماجرا سنا ہوا ہے آپ نے مفصل، یہ وہی ہیں۔ ایک دن یہ زید بن حارثہ صبح فجر کے بعد رسول اللہ کے سامنے سے گزرے، حضور ظاہراً مسجد میں تھے، اور یہ آئے مسجد میں اور ان کو دیکھا، ان کی رنگت، ان کی حالت، ان کی کیفیت دیکھی، تو حضور نے ان سے پوچھا کہ کیف اصبحت، کیسے صبح کی، کیسے رات گزاری، کس طرح سے صبح کی، کس حالت میں ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا علی یقین، میں نے یقین پر صبح کی ہے، یقین کی حالت میں ہوں۔ تو حضور نے پوچھا کہ علامت کیا ہے؟ یقین کی علامت ہوتی ہے، تو علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے علامت کے طور پہ بتانا شروع کیا کہ علامت یہ ہے کہ میں ابھی اسی وقت اہل جہنم کی چیخیں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، اور آپ فرمائیں چاہیں تو میں نام بتا دوں کس پر کیا گزر رہی ہے۔ جب یہاں پہنچے تو حضور نے ایسے لبوں پہ انگلی رکھی کہ اس سے آگے نہیں بولنا، خاموش۔ جو قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ اگر آپ علم یقین حاصل کر لو، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ابھی دیکھو گے سارے مناظر، اگر یقین پر ہو۔ یہ گمان سے اپنے ذہنوں کو بھرا ہوا ہے، اور گمان کے اوپر ساری بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ مولا رومی کے بقول کہ بر خیال است یا بر گمان است، نام شان و ننگ شان، بر گمان است صلح شان و جنگ شان۔ یہ ساری عمارت گمان کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ شاید اللہ ہو، شاید قیامت ہو، شاید یہ جو قرآن کہتا ہے صحیح ہو، شاید یہ صحیح باتیں ہوں، شاید نہ بھی ہوں، یہ سب شاید پہ ایک نظام چل رہا ہے۔ اسی لیے وہ قوت قلب، قوت ایمان نہیں ہے، اور اعتماد ہی نہیں ہے۔ ایمان اعتماد کو کہتے ہیں۔ ہمارا اعتماد نہیں ہے قرآن پر، ایمان، اسی ایمان کو اعتماد، ترجمہ اس کا اعتماد ہے، اعتماد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اس رسول کا ایمان ہے اس پر جو اس پر نازل ہوا ہے۔ علماء نے جو پڑھا ہے، پڑھ لیا ہے، اعتماد نہیں ہے اس پر۔ اعتماد ہوتا تو پھر یہ کیوں کرتے یہ حرکتیں ساری؟ اعتماد ہوتا تو پھر اعتماد اگر قرآن پر ہے، اللہ کے نظام پر ہے، اللہ کی حاکمیت پر ہے، تو یہ طاغوتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں علماء؟ یہ صدیاں گزر گئی ہیں طاغوتوں کے سائے میں، قرآن پر ایمان کہاں ہے؟ اعتماد تو نہیں ہے قرآن پر۔ ایمان کا رکن امیر المومنین فرماتے ہیں، یہ مفصل بات ہے، یہ پہلے ہوئی ہے انشاءاللہ، ابھی بھی دوبارہ ہوگی۔ امیر المومنین نے حکمت، جو یہ بات حکم میں بیان ہوئی ہے، امیر المومنین نے یقین کے ارکان بیان کیے ہیں اس تیسرے حصے میں، مکتوب میں، حکم میں۔
ایمان کیا چیز ہے تفصیل کے ساتھ۔ اب علی کے پیروکار، مولا علی کے ماننے والے اپنا ایمان پیش کریں مولا علی کے اوپر۔ مولا علی نے جس طرح جوہری کے پاس آپ جاتے ہیں اپنا سونا گولڈ چیک کروانے کتنے کیرٹ کا ہے، آپ آئیں مولا علی کے پاس اپنا ایمان چیک کروائیں کتنے کیرٹ کا ایمان ہے۔ یہ حکمت نمبر 30 ہے نہج البلاغہ میں، الایمان علی اربع دعائم، ایمان کے 4 ستون ہیں، علی الصبر والیقین والعدل والجہاد۔ ایمان کا ایک ستون صبر ہے، ایمان کا دوسرا ستون یقین ہے، ایمان کا تیسرا ستون عدل ہے، ایمان کا چوتھا ستون جہاد ہے۔ فالصبر منہا علی اربع شعب، صبر جو ایمان کا ستون ہے خود اس کے 4 شعبے ہیں، علی الشوق والشفق والزہد والترقب۔ صبر کا پہلا رکن شعبہ شوق ہے، صبر کا دوسرا شعبہ شفق ہے، اور صبر کا تیسرا رکن زہد ہے، اور چوتھا ترقب ہے۔ پھر ان کی تشریح ہے، والیقین منہا علی اربع شعب، اور یقین کے پھر 4 شعبے ہیں۔ یقین ایمان کا رکن ہے، ستون ہے، اور یقین کے 4 شعبے ہیں، علی تبصرۃ الفتنہ وتأول الحکمہ وموعظۃ العبرہ وسنت الاولین۔ یقین کا ایک شعبہ فطانت ہے، ذہانت، بصیرت و ذہانت۔ یقین کا دوسرا شعبہ ہے تعویل حکمت، حقیقت حکمت کی، اور یقین کا تیسرا شعبہ ہے موعظۃ العبرہ، موعظہ اور عبرت، عبرت کا یعنی عبرت سے موعظہ حاصل کرنا، اور یقین کا چوتھا رکن ہے سنت الاولین، گزشتگان جو اولین گزر گئے ہیں انبیاء ائمہ، ان کے سنت، یہ یقین کا چوتھا رکن ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں جو آیات ہیں، شروع یہاں سے ہوتا ہے قرآن، سورہ بقرہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر متقین کی تشریح شروع ہوتی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، پھر آگے جاتا ہے وَيُوقِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت پر ایقان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ما انزل اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان یعنی اعتماد کرتے ہیں ما انزل اللہ پر۔ اعتماد کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کے بھروسے پر، جیسے یہ ستون ہے، یہ چھت نے اعتماد کیا ہوا ہے ستون پر، اعتماد اس کو کہتے ہیں۔ اعتماد عمد سے، عمد ستون کو کہتے ہیں۔ اعتماد کسی کو سہارا ستون کے طور پر اختیار کر کے سارا بوجھ اس پر ڈال دینا، اس کو اعتماد کہتے ہیں۔ اعتماد عمد سے نکلا ہے، عمد ستون کو کہتے ہیں، عمود ستون کو کہتے ہیں۔ اعتماد وہی پہلے جو تشریح کی ہے، افتعال، کسی چیز کو ستون کے طور پر اختیار کر کے پھر اس کے اوپر بوجھ سارا ڈال دینا، یہ اعتماد ہے۔ ہمارا ما انزل اللہ پر اعتماد ہے، یعنی ہم نے ما انزل اللہ کو، قرآن کو لیا ہے ستون کے طور پر، پھر اپنی زندگی کا سارا بوجھ اس پہ ڈالا ہے ہم نے۔ اعتماد تو طاغوتوں پر ہے ہمارا، برکت کے لیے قرآن ساتھ رکھا ہوا ہے۔ کیوں رکھا ہوا ہے؟ چونکہ یقین ہی نہیں ہے قرآن کے اوپر، یقین ہی نہیں ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ خوب اس حدیث شریف، اس حکمت میں یا اس وصیت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے دل کو زندہ کرنا ہے موعظہ حسنہ سے، اور اپنے دل کو مارنا ہے زہد سے، زہادت سے، اور اپنے دل کی تقویت کرنی ہے آپ نے یقین کے ذریعے سے۔ یقین وہ غذا ہے جو دل کو مطمئن کرتی ہے۔ اگر یقین نہیں ہے، باقی گمان متبادل
وہ آپ کے کسی کام کے نہیں آئیں گے، نہ دنیا میں کسی کام کے آئیں گے، نہ آخرت میں کسی کام آئیں گے۔ احیِ قلبک بالموعظۃ وامدہ بالزہادۃ وقوہ بالیقین ونورہ بالحکمہ، اور حکمت کے ذریعے دل کو منور کر، تاریکیاں دل کی، اندھیرے دل کے دور کر حکمت کے ذریعے سے۔ حکمت جس کا خود ایک مصداق یہی وصیت نامہ ہے اور قرآن ہے، اور قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو امتوں کو زندہ کرنے کے لیے جو نسخہ دیا ہے وہ تعلیم کتاب و حکمت ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ حکمت فیصلہ کن بات کو کہتے ہیں، وہ بات، پختہ بات، مضبوط بات جس کے آنے سے، جس کے اظہار سے حق علیحدہ ہو جائے، باطل علیحدہ ہو جائے، صحیح اور غلط میں فاصلہ آ جائے، نور اور اندھیرا الگ ہو جائیں، راستے بالکل الگ ہو جائیں، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ وہ بات فیصلہ کن جس نے ساری حقیقت کھول کے بیان کر لی، اور یہ بات ایسی ہو کہ جس سے باطل ثابت نہ کیا جا سکے، ناممکن ہو اس کو باطل ثابت کرنا، اس لیے اس کے اندر رسوخ اور مضبوطی بھی ہے۔ حکمت سے مستحکم و محکم کا لفظ بھی نکلا ہے۔ محکم اور مستحکم یعنی بہت مضبوط چیزیں، نہ صرف مضبوط بلکہ وہ فیصلہ کن امور جو مضبوط ہوں، محکم ہوں، مستحکم ہوں، راسخ ہوں، گڑے ہوئے ہوں، کوئی انہیں باطل ثابت نہ کر سکے، کوئی ان کے بعد کوئی رائے نہ لا سکے۔ وہ حکمت نہیں ہے جس سے اچھی رائے اور پائی جاتی ہو۔ بعض اوقات ہم کوئی بات کرتے ہیں، ہم سے بہتر دوسرا بات کر دیتا ہے، یہ حکمت نہیں ہے۔ یہ اچھی بات ہے، دانائی کی بات ہے، لیکن حکمت نہیں ہے۔ حکمت وہ آخری بات ہے جس کے بعد دوسری کسی بات کی گنجائش نہیں ہے۔ حکمت کے ذریعے دل کو منور کر، دل کی نورانیت حکمت کے ذریعے سے ہوتی ہے، حکم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اور یہ جو دل کے اندر ہر سنی ہوئی بات، ہر افواہ، ہر شک، ہر ریب، ہر دیکھی ہوئی چیز، ہر بھیڑ چال کے تحت ہر چیز دل میں ٹھونسی ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے، یہ دل تاریک ہے، یہ دل اندھیرے میں ہے، یہ دل ظلمت قدہ ہے۔ یہ دل اس ظلمت قدے میں نہ یقین آئے گا، اس ظلمت قدے میں نہ اس کے اندر زہد آئے گا، نہ اس کے اندر تقویٰ آئے گا۔ اس ظلمت قدے کو پہلے روشن کرو، نورانیت اس کے اندر لے کر آؤ، اور نورانیت آتی ہے حکمت سے۔ حکمت، قرآن حکمت ہے، اور نہج البلاغہ امیر المومنین علیہ السلام کے فرامین یہ حکمت ہے۔ منحصر نہیں ہے، یہ مصادیق حکمت ہے، معنی حکمت عام ہے۔ یہ حکمت آپ کو کسی عالم سے مل سکتی ہے، یہ حکمت آپ کو کسی اور منبع سے بھی مل سکتی ہے، عقل سے مل سکتی ہے۔ عقل ہے ہی حکمت کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے